بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسیران جنگ دو دو چار چار صحابہ کرام میں تقسیم کر دیے گئے۔ ارشاد ہوا کہ آرام کے ساتھ رکھے جائیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے ان کے ساتھ یہ برتاؤ کیا کہ ان کو کھانا کھلاتے اور خود کھجور کھا کر رہ جاتے تھے۔ ان قیدیوں میں ابو عزیز بھی تھے جو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے۔ ان کا بیان ہے کہ مجھ کو جن انصاریوں نے اپنے گھر میں قید کر رکھا تھا، جب صبح یا شام کا کھانا لاتے تو روٹی میرے سامنے رکھ دیتے اور خود کھجوریں اٹھا لیتے۔ مجھ کو شرم آتی اور میں روٹی ان کے ہاتھ میں دے دیتا، لیکن وہ ہاتھ بھی نہ لگاتے تھے اور مجھے کو واپس کر دیتے تھے۔ یہ اس بنا پر تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی تھی کہ قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ قیدیوں میں ایک شخص سہیل بن عمرو تھا جو نہایت فصیح اللسان تھا اور عام مجمعوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تقریریں کیا کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے دو نچلے دانت اکھڑوا دیجئے کہ پھر اچھا نہ بول سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگر اس کے عضو بگاڑ دوں گا تو گو نبی ہوں، لیکن خدا اس کی جزا میں میرے اعضا بھی بگاڑے گا۔ اسیران جنگ کے پاس کپڑے نہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کپڑے دلوائے، لیکن حضرت عباس کا قد اس قدر اونچا تھا کہ کسی کا کرتا ان کے بدن پر ٹھیک نہ اترتا تھا۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے جو حضرت عباس کا ہم قد تھا اپنا کرتا منگوا کر دیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ کے کفن کے لیے جو اپنا کرتا عنایت فرمایا تھا وہ اسی احسان کا معاوضہ تھا۔ اسیران جنگ سے 4,000 درہم فدیہ لیا گیا، لیکن جو لوگ ناداری کی وجہ سے فدیہ ادا نہیں کر سکتے تھے وہ چھوڑ دیے گئے۔ ان میں سے جو لکھنا جانتے تھے ان کو حکم ہوا کہ 10 بچوں کو لکھنا سکھا دیں تو پھر چھوڑ دیے جائیں گے۔ حضرت زید بن ثابت نے اسی طرح لکھنا سیکھا تھا۔ انصار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت عباس ہمارے بھانجے ہیں، ہم ان کا فدیہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوت کی بنا پر گوارا نہیں فرمایا اور ان کو بھی فدیہ ادا کرنا پڑا۔ فدیہ کی عام مقدار 4,000 درہم تھی، لیکن عمرہ سے زیادہ لیا گیا۔ حضرت عباس دولت مند تھے، اسی لیے ان سے بھی زیادہ رقم وصول کی گئی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، لیکن ان کو کیا معلوم کہ اسلام نے جو مساوت قائم کی اس میں قریب و بعید، عزیز و بیگانہ، عام و خاص کے تمام تفرقے مٹ چکے تھے۔ لیکن ایک طرف تو ادائے فرض کی یہ مساوت تھی، دوسری طرف محبت کا تقاضا یہ تھا کہ حضرت عباس کی کراہ سن کر رات کو آرام نہ فرما سکے۔ لوگوں نے ان کی گرہ کھولی تو آپ نے آرام فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص رضی اللہ عنہ بھی اسیران جنگ میں آئے تھے۔ ان کے پاس فدیہ کی رقم نہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا جو ان کی زوجہ تھیں اور مکہ میں تھیں، کہلا بھیجا کہ فدیہ کی رقم بھیج دیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا جب نکاح ہوا تھا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جہیز میں ان کو ایک قیمتی ہار دیا تھا، تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے وہی ہار گلے سے اتار کر بھیج دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو 25 برس پہلے کا محبت آمیز واقعہ یاد آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار رو پڑے اور صحابہ نے فرمایا کہ آپ کی مرضی ہو تو بیٹی کو ماں کی یادگار واپس کر دیں۔ سب نے تسلیم کی، گردنیں جھکا دیں اور ہار واپس کر دیا۔ ابو العاص رضی اللہ عنہ رہا ہو کر مکہ آئے اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو مدینہ بھیج دیا۔ ابو العاص بہت بڑے تاجر تھے۔ چند سال کے بعد بڑے سر و سامان سے شام کی تجارت لے کر نکلے۔ واپسی میں مسلمان دوستوں نے ان کو میں تمام مال و اسباب گرفتار کر لیا۔ اسباب ایک ایک سپاہی پر تقسیم ہو گئے۔ یہ چھپ کر حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچے، انہوں نے پناہ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ اگر مناسب سمجھو تو ابو العاص کا اسباب واپس کر دو۔ پھر تسلیم کی گردنیں جھک گئیں اور ایک دھاگا تک سپاہیوں نے لا کر واپس کر دیا۔ اب یہ وار ایسا نہ تھا جو خالی جاتا۔ ابو العاص مکہ آئے اور تمام شرکا کو حساب سمجھا کر دولت اسلام کے فائز ہوئے اور یہ کہہ دیا کہ میں اس لیے آ کر حساب سمجھا کر واپس جا رہا ہوں تاکہ یہ نہ کہو کہ ابو العاص ہمارا روپیہ کھا گیا اور تقاضے کے ڈر سے مسلمان ہو گیا۔ عمیر بن وہب قریش میں اسلام کا ایک سخت دشمن تھا اور وہ صفوان بن امیہ حجرے میں بیٹھے ہوئے مقتولین بدر کا ماتم کر رہے تھے۔ صفوان نے کہا، خدا کی قسم اب جینے کا مزہ نہیں۔ عمیر نے کہا، سچ کہتے ہو، اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا اور بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں سوار ہو کر جاتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتا۔ میرا بیٹا وہاں قید ہے۔ صفوان نے کہا، تم قرض کی اور بچوں کی فکر کرو، ان کاموں کا میں ذمہ دار ہوں۔ عمیر نے گھر آ کر تلوار زہر میں بجھائی اور مدینہ پہنچ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے تیور دیکھ لیے، گلا دبائے ہوئے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر چھوڑو۔ عمیر قریب آ جاؤ۔ پوچھا، کس ارادے سے آئے ہو؟ جواب دیا، بیٹے کو چھڑانے آیا ہوں۔ فرمایا، پھر تلوار کیوں حمائل ہے؟ عمیر نے کہا، آخر تلوار بدر میں کس کام آئی؟ فرمایا، کیوں نہیں، تم نے اور صفوان نے حجرے میں بیٹھ کر میرے قتل کی سازش نہیں کی؟ عمیر یہ بات سن کر سناٹے میں آ گئے، بے اختیار بولے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ پیغمبر ہیں۔ بخدا میرے اور صفوان کے سوا اس معاملہ کی کسی کو خبر نہ تھی۔ قریش جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی خبر سننے کے منتظر تھے، انہوں نے عمیر کے مسلمان ہونے کی خبر سنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اپنے بھائی کو دین سکھاؤ، قرآن یاد کراؤ اور اس کے فرزند کو آزاد کر دو۔ عمیر نے عرض کیا، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے کہ میں مکہ ہی واپس جاؤں اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دوں۔ میرے دل میں آتا ہے کہ اب میں بت پرستوں کو اسی طرح ستایا کروں جس طرح مسلمانوں کو ستایا۔ عمیر کے مدینہ جانے کے بعد صفوان کا حال یہ تھا کہ سرداران قریش سے کہا کرتا تھا، دیکھو چند روز میں کیا گل کھلنے والا ہے۔
کہ بدر کا صدمہ بھول جاؤ گے۔ صفوان کو خبر لگی کہ عمیر مسلمان ہو گئے تو اسے سخت صدمہ ہوا اور اس نے قسم کھائی کہ جب تک زندہ ہوں عمیر سے بات نہیں کروں گا، نہ اسے کوئی فائدے پہنچانے دوں گا۔ اور عمیر مکہ میں آیا تو وہ اسلام کی منادی کیا کرتا تھا اور اکثر لوگ اس کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے تھے۔